الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات پناہ کے مبعوث فرمایا۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم داتا کے عنوان پر بات کریں گے کہ داتا کون ہے، حقیقی داتا اس کائنات کا کون ہے، اصلی داتا اس کائنات کا کون ہے؟ وہ رب ذوالجلال ہے۔ رب ذوالجلال کے علاوہ اس کائنات کے اندر لوگوں کا کوئی داتا نہیں۔ ایک وہ ذات گرامی مالک ارض و سما ہے جو اس پوری کائنات کا خلاق بھی ہے اور پوری کائنات کا داتا بھی ہے اور پوری کائنات کا حاجت روا و مشکل کشا بھی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ حضرت علی اجویری رحمہ اللہ کو داتا اور گنج بخش کہتے ہیں، جبکہ انہوں نے پوری زندگی میں کبھی کسی کو یہ تعلیم نہیں دی کہ مجھے داتا کہنا، مجھے گنج بخش کہنا، بلکہ انہوں نے اپنی معروف کتاب کشف اسرار کے اندر 31 صفحے پر اس بات کی، اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، کہتے خلقت ترا گنج بخش میں گویا تو حبا نہ داری، گنج بخش و رنج بخش فقط ذات خدا است۔ حضرت علی جویری کہتے ہیں کہ لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں حالانکہ تیرے پاس دینے کے لیے ایک دانہ بھی موجود نہیں۔ گنج بخش و رنج بخش فقط ذات خدا است، کہتے ہیں گنج بخش و رنج بخش فقط رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ حضرت علی اجویری نے اپنے عقیدہ توحید کا اظہار کرتے ہوئے اس دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ رب ذوالجلال ہی گنج بخش ہے اور رب ذوالجلال ہی رنج بخش ہے۔ اور وہ کہتے ہیں حالانکہ تیرے پاس تو کچھ دینے کے لیے ہے نہیں، ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ گنج بخش و رنج بخش رب ذوالجلال کی ذات ہے، کیونکہ حضرت علی اجویری اللہ کے قرآن کو سمجھنے والے تھے اور حبیب کبریا کی سنت و فرمان کو سمجھتے تھے کہ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن کے اندر پوری کائنات کے انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر مخاطب کرتے ہوئے کہا، پوری کائنات کے انسانوں کو مالک کائنات نے فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سارے اللہ کے فقیر ہو اور اللہ غنی ہے اور بڑی تعریفوں والا ہے۔ اور یہ بات بتا دی، یعنی پوری کائنات کے انسان، پوری کائنات کے انسانوں کے اندر انبیاء بھی آتے ہیں، اتقیاء بھی آتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں، صلحاء بھی آتے ہیں، فقراء بھی آتے ہیں۔ ساری کائنات کے انسانوں کو کہا، لوگو تم سارے اللہ کے فقیر ہو اور اللہ غنی ہے، اللہ دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ اور گنج بخش کے معنی کیا ہے؟ پہلے یہ بھی بات سمجھ لیں کہ گنج بخش کے معنی ہے خزانے بخشنے والا۔ اور ساری کائنات کو خزانے کون دیتا ہے؟
رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر سورہ المنافقون کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے مالک ارض و سما نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں للہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ رب العالمین فرماتے ہیں زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ مالک کائنات فرماتے ہیں یہ منافق جو ہیں یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اور منافق سمجھے یا نہ سمجھے میرے اہل ایمان مسلمان بھائیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خزانوں کا مالک رب ذوالجلال ہے، اور خزانے بخشنے والا بھی رب ذوالجلال ہے۔ رب ذوالجلال کے علاوہ ما فوق الاسباب خزانوں کا کوئی مالک بھی نہیں اور دے بھی نہیں سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ اسباب سے ہٹ کر بات کرتا ہوں۔ ویسے کوئی کسی کو خزانہ کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت اسے دے رکھی ہے، کسی کو دے دے تو کہے کہ دیکھو جی اس نے خزانہ دے دیا، یہ تو اسباب کے تحت ہے۔ یہ تو کافر بھی دے سکتا ہے، ایسے کسی کو منافق بھی دے سکتا ہے، یہ یہودی بھی دے سکتا ہے، عیسائی بھی دے سکتا ہے، گناہگار بھی دے سکتا ہے، سیاہکار بھی دے سکتا ہے، اگر اس کے پاس یہ سبب یہ چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہو۔ ایک ہوتی ہے ما فوق الاسباب، سبب کے علاوہ جو جس ذات سے مانگا جائے اور جو ذات کسی کو عطا کرے وہ رب العالمین کی ذات۔ تو اب بات یہ ہے، سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا، بلکہ وہ تو اس بات کی تردید کرتے رہے، اور قرآن پاک کے اندر مالک ارض و سما نے بتا دیا کہ رب ذوالجلال کے علاوہ کسی کے پاس خزانے نہیں، اور حتیٰ کہ امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب ذوالجلال نے سورہ انعام کی آیت نمبر 50 کے اندر مالک ارض و سما نے اعلان فرمایا، میرے محبوب بتا دیجئے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، فرمایا میرے محبوب اعلان کر کے کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام سے بھی مالک کائنات نے اعلان کروایا۔ جب خزانے رسول پاک علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہیں تو پھر کسی اور بزرگ اللہ کے بندے کی طرف منسوب کریں کہ فلاں بندہ خزانے بخشنے والا ہے، فلاں بندہ اولاد دینے والا ہے۔ اگر کسی کے ہاں بچہ نہ ہو کہتے فلاں مقام پہ چلے جاؤ، نظر مانو، منت مانو، قبر پر مزار پر کسی بزرگ کے مزار پر حاضری دے کر تو جناب نذرانہ پیش کرو، اولاد ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، اولاد دیتا بھی رب ذوالجلال ہے۔ رب ذوالجلال کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی اولاد نہیں دیتا، جو داتا ہے وہی اولاد دیتا ہے، ایک رب ذوالجلال ہے۔ کیونکہ مالک کائنات نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے سورہ شورى کے اندر 25ویں پارے میں مالک ارض و سما بیان فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، اور وہ پیدا کرے جو چاہے، یا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہے وہ بیٹیاں عطا کرے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے وہ بیٹے عطا کرے، اور یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہے بیٹیاں اور بیٹے ملا کے عطا کرے۔ یجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے اسے کچھ بھی عطا نہ کرے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہی اس معاملے کو جاننے والا اور اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رب ذوالجلال کے علاوہ
کوئی اولاد نہیں دے سکتا، نہ کسی کو کوئی رزق دے سکتا ہے، ساری کائنات کا داتا اللہ ہے، اولاد جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ عرف عام میں داتا علی اجویری کہتے ہیں، حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت گنج بخش دربار سے چھپنے والی کتاب، اکمل پیرزادہ کی کتاب، انہوں نے تذکرہ کیا ہے 57 صفحے کے اوپر سیرت گنج بخش کے اندر کہ حضرت صاحب نے 2 شادیاں فرمائی ہیں، لیکن مالک کائنات نے انہیں اولاد سے نہیں نوازا۔ اب 2 شادیاں ہوئی ہیں، نہ اللہ نے حضرت کو بیٹیاں عطا کی ہیں نہ بیٹے عطا کیے ہیں، یہ نہیں کہ عطا کیے بعد میں مر گئے، بلکہ ہوئے ہی نہیں۔ اور 2 شادیاں کر کے جس بزرگ کے ہاں اولاد نہ ہو، مالک کائنات اس کو اولاد سے نہ نوازے، تو میرے بھائیوں وفات کے بعد اس کے پاس جا کر التجا کرنی کہ بابا تیرے نام کا میں یہ دوں گا نذرانہ اور مجھے اولاد دینا، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ لیکن سمجھتے وہی ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، جو دانشور ہوتے ہیں، اور جو سوچتے ہیں، اور جو سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں۔ جو نہیں رکھتے تو وہ تو سمجھتے نہیں، دل و دماغ کو بند رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے تو خزانے بخشنے والا، سب کچھ عطا کرنے والا ایک رب ذوالجلال ہے، اور وہ رب ذوالجلال اللہ الصمد ہے، جو بیٹی بیٹے عطانے پہ آئے ایک گناہگار کو 10-12 بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ اگر نہ عطا کرنے پہ آئے تو نیکوکاروں کو، حضرت علی اجویری رحمہ اللہ جیسے لوگوں کو بھی بے اولاد دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو سارے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، نفع و نقصان دینا کسی کے اختیار میں نہیں، کسی کو اللہ نے نفع و نقصان کے اوپر اختیار نہیں دیا کہ جناب فلاں بزرگ مجھے نفع دے گا یا نقصان دے گا، بلکہ امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مالک کائنات نے فرما دیا کہ محبوب اعلان کر کے فرما دیجئے کہ سورہ اعراف 9واں پارہ آیت نمبر 188 میں فرمایا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ محبوب اعلان کر کے بتا دیجئے کہ میں اپنی ذات کا بھی بھلے اور برے کا مالک نہیں، اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ جو رب العالمین چاہے۔ پھر سورہ یونس میں فرمایا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اور میں محبوب کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نہ نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو رب العالمین چاہے۔ پھر سورہ جن میں مالک کائنات نے فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے بھی کسی بھی اچھے بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو رب العالمین چاہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی سے یہ امید رکھ کے کسی کے پاس جانا، کسی بزرگ کے آستانے پہ جانا کہ مجھے نفع دے گا یا مجھے نقصان پہنچائے گا، یہ بالکل عقیدہ رسول پاک علیہ السلام کے عقیدے کے مخالف ہے، کیونکہ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ بہترین عقیدہ سمجھایا اور یہ بتایا، کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا، سواری پر کونین کے تاجدار علیہ السلام نے اپنی پاک زبان نبوت سے فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس کو توحید کی تعلیم دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں وَعَلَمْ، یہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَمْ، جان لو، یقین کر لو، ان الامت لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک ولو اجتمعوا علی ان یضرک بشیء لم یضرک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک۔ فرمایا کہ ابن عباس کو کہا
عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ اس بات پر یقین کر لو، اگر ساری امت کے لوگ کٹھے ہو جائیں، پوری امت مل جائے تجھے نفع پہنچانے کے لیے، نہیں نفع پہنچا سکتی، اتنا تجھے نفع پہنچے گا جو تیرے رب نے تیرے نصیبے میں لکھ دیا۔ اور پھر فرمایا اگر پوری امت اکٹھی ہو جائے، الا ان یضرک بشیء لم یضرک الا بشیء قد کتبہ اللہ، ساری امت اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، فرمایا تجھے نہیں نقصان پہنچا سکتی، تجھے اتنا نقصان پہنچے گا جو تیرے رب نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے۔ یہ عقیدہ اتنا مضبوط اہل ایمان اور مسلمان کا ہونا چاہیے، اس کے اندر کمزوری ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ جناب فلاں یہ کروں گا تو میرا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے یہ چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں، حالانکہ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کے لوگوں یہ بات یاد رکھ لو، رب ذوالجلال کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عقائد کی کمزوری، نظریات کی کمزوری، جس کے نتیجے کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندے نے میرا کاروبار بند کر دیا، فلاں بندے نے جناب میری بیٹی کا رشتہ بند کر دیا، بڑی کوشش کرتے نہیں ہوتا، کاروبار کسی نے بند کر دیا ہے، بڑی کوشش کر لی ہے نہیں چلتا، تو جی اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتائیے۔ اور عقل کے اندھو، اللہ پہ تمہیں یقین و بھروسہ نہیں کہ رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے، مالک کائنات نے کیا کہا ہے۔ قرآن مجید سورہ فاطر میں مالک ارض و سما نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا فلاں نے بند کر دیا کاروبار، فلاں نہیں چلنے دے رہا، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹے کا رشتہ کسی نے بند کر دیا، بڑی کوشش کی ہے اور نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھو مالک کائنات تمہیں قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم۔ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کسی کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، وما یمسک اگر وہ بند کر دے فلا مرسل له من بعد اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں۔ اور یہ کیا بات ہے، رب ذوالجلال نے یہاں یہ بات جو سمجھا دی، اور پوری کائنات کی پہلی حدیث میں فرمایا کہ پوری امت مل کے بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر کہاں ساری امت، تو امت کے اندر صحابہ بھی آتے ہیں، امت کے اندر اتقیاء بھی آتے ہیں، امت کے اندر اولیاء بھی آتے ہیں، امت کے اندر علماء بھی آتے ہیں، امت کے اندر اصفیاء بھی آتے ہیں، امت کے اندر اتقیاء بھی آتے ہیں، یہ سارے کے سارے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے۔ تو یہاں پر یہ کہا کہ فلاں جی لوگوں نے عقائد و نظریات اتنے کمزور ہو گئے، کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے اتنے نظریات کمزور ہو گئے کہ وہ سمجھتے ہیں جی فلاں نے کاروبار بند کر دیا۔ اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں جس کے لیے میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں کوئی بند نہیں کر سکتا، اگر میں بند کر دوں مالک کے کائنات فرماتے ہیں کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تو چاہتا ہے تمہارا کاروبار چلے، لیکن طویل دھاگے والا نہیں چلنے دیتا، نجومی نہیں چلنے دیتا، جادوگر نہیں چلنے دیتا۔ اللہ چاہتا ہے تیری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، بیٹے کا رشتہ ہو جائے، لیکن جادوگر نجومی وہ چاہتا ہے نہ ہو۔ تو کیا وہ اللہ کی قوت کے سامنے وہ غالب آ گئے؟ رب ذوالجلال جو خلاق عالم ہے ان کے سامنے مغلوب ہو گیا اور وہ غالب آ گئے؟ یہ کس طرح کے گندے عقائد اور نظریات ہیں، ان نظریات سے بچ جاؤ، رب ذوالجلال کی طرف توجہ کریں۔ مالک کائنات اس کائنات کا خالق و مالک، رازق و حاکم ہے۔ یہ اختیار مالک کائنات نے کسی اور کو نہیں عطا کیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے اور تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان کیا ہے۔ یہ نہ دیکھ کہ فلاں مولوی یہ کہتا ہے، یہ نہ دیکھ فلاں بزرگ یہ کہتا ہے، یہ نہ دیکھ فلاں فقیہ کیا کہتا ہے۔
ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے، تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان کیا کہتے ہیں، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اکثر بھائی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بات تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ کہ ہم ان بزرگوں سے نہیں مانگتے، ہم مانگتے تو اللہ سے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے، اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور میرے بھائیوں کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، بغیر وسیلے کے، بغیر واسطے کے اللہ تو ہماری سنتا نہیں، اس لیے ہم درمیان میں ان کو ڈالتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ تو ڈائریکٹ سن لیتے ہیں بغیر واسطے اور وسیلے سے۔ ہم بزرگ چاہے بغداد میں ہوں، چاہے دوسری ملک میں ہوں، چاہے کسی بھی شہر میں ہوں، ہم ان کو پکارتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں اور اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن رب ذوالجلال جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، اور وہ نہیں سن سکتا بغیر وسیلے کے، وہ سن لیتے ہیں ڈائریکٹ۔ اگر بزرگوں کو پکارا جائے تو بغیر وسیلے کے بھی سن لیتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال جو ہے وہ وسیلے کا محتاج ہے کہ درمیان میں ان کو ڈالتے ہیں، یہ ڈائریکٹ سن لیتے ہیں، اللہ نہیں سن سکتا۔ اور جو مالک کائنات ہے، جو رب العالمین اپنے قرآن میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم تمہاری رگ جان سے بھی، شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہیں مجھے پکارو۔ لیکن ہم سمجھتے نہیں اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ اس کی ٹالتا نہیں۔ اور میرے بھائیوں رب ذوالجلال ماننے پہ آئے تو چمٹی کی مان لیتا ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا۔ سننے پہ آئے، ماننے پہ آئے تو چمٹی کی مان لیتا ہے، اگر ٹالنے پہ آئے تو انبیاء کی ٹال دیتا، جس طرح نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ ہود کے اندر موجود ہے۔ کتنا زور لگایا سگے بیٹے کی سفارش کے لیے، لیکن رب ذوالجلال نے نہیں مانا۔ حالانکہ نوح علیہ السلام نے دین اسلام کی اتنی زیادہ تبلیغ کی، 950 سال دن رات لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام سناتے رہے۔ تو اللہ کے قریبی کہتے ہیں جی فلاں بندے نے بڑی عبادت کی، بڑی جناب تبلیغ کی، اس لیے اللہ اس کی ٹال نہیں سنا۔ اور میرے بھائیوں ٹالنے پہ آئے تو انبیاء کی ٹال دیتا ہے، اور ماننے پہ آئے تو چمٹی کی مان لیتا، وہ رب العالمین ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ بعض بھائی کہتے نہیں جی وہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یہ مکے والوں سے جب پوچھا گیا، قرآن مجید سورہ زمر کے اندر آتا ہے، مکے والوں کو کہا کہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ کہنے لگے سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ میں سب کچھ جب اللہ ہی کرتا ہے، خالق و مالک اللہ ہے، حاکم و رازق اللہ ہے، سماعت و بصارت کا مالک اللہ ہے، سارے کام اللہ کے، پھر تم یہ بتاؤ کہ پھر یہ کیا ہے؟ وہ آگے سے مشرکین کیا جواب دیتے؟ مکے والے کہنے لگے وہ بات ہی ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ کرتا سب کچھ اللہ ہے لیکن اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مجید کے اندر سورہ یونس کے اندر کہتے ہیں یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ اللہ کے آگے یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے یہ کرتے ہیں، مکے والے کہتے ہیں یہ اللہ کے آگے یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید اللہ دور ہے، اور رب العالمین فرماتے ہیں ہم تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، تمہارے دل کے اندر دھڑکن بعد میں پیدا ہوتی ہے، رب ذوالجلال تمہارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے۔ اس مالک کائنات کو چھوڑ کر ہم کسی اور اس مخلوق سے مانگیں جو مجبور ہیں، جو فقیر ہیں، اور وہ دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ کوئی بھی بزرگ ہے وہ سارے قابل احترام ہیں، لیکن لوگ مسائل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اگر بادشاہ سے ملنا ہو تو پھر سپاہی سے ملتا ہے، تھانے دار سے ملتا ہے، ایس ایچ او سے ملتا ہے، فلاں سے ملتا ہے، پھر ہی جا کے بادشاہ سے ملاقات ہوگی نا، ایسے ڈائریکٹ تو نہیں ہوگی۔ لوگ دنیا کے بادشاہوں کی مثالیں دیتے ہیں، حالانکہ رب ذوالجلال قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک کے 14ویں پارے میں
मालिक अर्ज़ व समा ने फरमाया वला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, लोगो अल्लाह के लिए मिसालें न गढ़ो, अल्लाह के लिए मिसालें न दो, अल्लाह के लिए मिसालें बयान न करो। इन्नल्लाह यालमु व अंतुम ला तालमू, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है, तुम नहीं जानते। अल्लाह के लिए मिसालें न गढ़ा करो। फिर अल्लाह ने सूरह शूरा के अंदर फरमाया लैसा कमिस्लिही शैउन, कि रब्बुल जलाल की तो कोई मिसाल है ही नहीं। जब रब्बुल जलाल की कोई मिसाल है नहीं, फिर मिसाल देने का फ़ायदा क्या? और मिसाल देने से अल्लाह ने मना किया है। तुम खालिक के साथ दुनिया की मिसालें देते हो, बादशाहों की मिसालें देते हो। बादशाह के पास जब हम जाएंगे तो हमारी बात सुनेगा, लेकिन जो वो बादशाह, जो वो शहनशाह है, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, कुरान कहता है वो तो तुम्हारे दिलों के भेद भी जानता है, तुम्हारे दिल की धड़कनों से भी वाकिफ़ है। वो उस मालिक के कायनात को करें, और जो तुम्हारी शाहरग से ज़्यादा, तुम्हारी रगे जान से ज़्यादा करीब है, उस मालिक के कायनात को दूर मानते हो, और जो दूर हैं हकीकत में उन्हें करीब मानते हो। क्या बात है! ये किस तरह की बातें हैं, ये किस तरह के फ़लसफ़े हैं। ये कारोबार चलाने के लिए लोगों ने ये सारे सिस्टम रखे हैं। हालांकि दीन इस्लाम शरीयत मुतारा के अंदर उर्स मेले का कोई तस्वर मेरे मदनी ताजदार अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित नहीं है। उर्स के मानी क्या हैं? कहते हैं उर्स के क्या मानी, अक्सर भाई पूछते हैं। उर्स के मानी शादी के होते हैं, उर्स के मानी शादी के होते हैं। और मैं गुजारिश करता रहता हूँ मेरे भाइयों, तुम उन मरे हुए बेचारे दारे फ़ानी से जो रुखसत हो गए, जो इंतकाल कर गए, जो विसाल कर गए, उन बुज़ुर्गों की शादी कराने में हर साल इतना पैसा लगाते हो, उन लोगों के लिए क्यों नहीं कर देते? उन लोगों के लिए जो बेचारे शादी की ज़रूरत रखते हैं, दुनिया पर मौजूद हैं, जवान फिरते हैं, आलात के हाथों मजबूर हैं, कारोबार के हाथों मजबूर हैं, महंगाई के हाथों मैसूर हैं। और वो लोग, और जो बेटियां घरों के अंदर गरीब लोगों की बैठी हुई हैं शादी के बगैर, जिनकी फितरी ज़रूरत है, उन लोगों की शादी करवाएं। बुज़ुर्ग जो दुनिया से चले गए उन्हें शादियों की ज़रूरत नहीं है। जो ज़िंदा लोग हैं उनकी शादियों पर तवज्जो दें, उनका ताउन करें। शायद के खालिक की कायनात मालिक अर्ज़ व समा तुमसे राज़ी होकर तुम पे अपना इनाम अता करे। तो बात यह है, इसलिए फिर जाकर बुज़ुर्गों के कब्रिस्तान के अंदर जाना तो सुन्नत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्रिस्तान में जाया करो ताकि तुम्हें मौत याद आए। लेकिन मेरे भाइयों, कब्रिस्तान के अंदर जाकर या किसी बुज़ुर्ग की कब्र पे जाकर ढोल धमाका, गाना और बजाना, रक्स व सरूद, डांस और धमाल कि इस तरह ढोल धमाके, बाजे और गाजे, मौसीकी का एक बाजार गर्म करना, ये कौन सा दीन है और ये कौन सी शरीयत है? दुनिया के अंदर अगर वो बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं, उन बुज़ुर्गों से, नेक आदमी से अपने लिए दुआ करवा सकते हैं। ये अमल सुन्नत से साबित है। अगर वो अल्लाह का नेक बंदा दारे फ़ानी से रुखसत हो गया तो उसके लिए दुआए मग़फ़रत करनी चाहिए कि मालिक के कायनात उसको माफ़ फरमा दे। और दूसरी बात है कि जो दुआ है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ इबादत है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस है, और दूसरी हदीस में फरमाया दुआ इबादत का मग़ज़ है, अल्लाह के नबी ने फरमाया। अब बात यह है कि अगर किसी बुज़ुर्ग से हम दुआ करते हैं और इल्तिजा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उस बुज़ुर्ग की इबादत करते हैं, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ इबादत है, और इबादत रब्बुल जलाल के अलावा किसी की जायज़ नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार यही है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। एक रब्बुल जलाल है जो हर तरह की इबादत जिसके लिए लायक है, उस मालिक के लिए, और दुआ करना इबादत है फरमान रसूल की रोशनी में। इसलिए दुआ अल्लाह के अलावा किसी से नहीं करनी चाहिए। अगर दुआ करेंगे किसी से तो गोया कि उसको हमने माबूद समझा, और उसकी इबादत जो शिरक है। बाकी हर तरह का बुज़ुर्गों का अदब, बुज़ुर्गों का एहतराम करना, नेक लोगों की इज़्ज़त करना, उनकी तहकीर और लिहाज से ठीक नहीं है। उन बुज़ुर्गों का, गुज़रे हुए लोगों का तमस्खर उड़ाना, मजाक करना, इस्तेज़ा करना, ये कतई दुरुस्त नहीं है। और एक का अदब व एहतराम
کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے، اور اللہ باقی دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے، کون نیک ہے، کون بد ہے، کون ولی ہے، کون نہیں ہے۔ یہ تو معاملے جب اعمال میزان کے اندر تولیں گے تو پتہ چلے گا کہ کھوٹا اور کھرا کون ہے۔ اس لیے ہمیں بزرگوں کا احترام بھی کرنا چاہیے، لیکن نبی پاک نے فرمایا یہ ڈول ڈماکہ، اللہ کے رسول سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حرم اللہ علیہ الحمر والکوبۃ والکنین، اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کیا ہے باجے گاجے ڈھول ڈھماکے کو، اللہ نے حرام کیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ چیزیں مٹانے کے لیے بھیجا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کانوں کے اندر انگلیاں دے دی ہیں ایک صاحب کے ساتھ جاتے ہوئے، کہا کیا ہے؟ کہا کہ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ نے بھی ایسا کیا کہ یہ آواز نہ آئے، یہ شیطانی آواز میرے کانوں میں داخل نہ ہو۔ تو ساری رات گلی اور محلے کے اندر لوگ ڈھول ڈھماکہ لے کر بابے کی شادی پر جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے قرآن پر غور کرو، تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان پر غور کرو، اصحاب رسول کے عمل کو دیکھو۔ کیا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی کبھی تاجدار مدینہ کی، تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ کی قبر اطہر سے، دنیا کی کوئی قبر مقدس اور عظمت والی نہیں ہے، کیا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کبھی ڈھول بجا کے رسول کی قبر پہ گئے؟ جس جیسا کائنات کے اندر نہ کوئی آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ کیا صحابہ کرام قبر پر چادر چڑھانے کے لیے کبھی گئے ہیں؟ کبھی پھولوں کی چادر لے کر سرور کائنات کے پاس گئے ہیں؟ کیا رسول پاک علیہ السلام سے زیادہ محترم، عظمت والا، شان والا، مقام والا، مرتبے والا اس کائنات کے اندر نہ کوئی آیا نہ قیامت تک آئے گا؟ تو صحابہ نے تو ایسا عمل نہیں کیا، ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ ڈھول ڈھماکے ہم نے کس سے سیکھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ان چیزوں کو ہم پہ حرام کیا ہے۔ میرے خیال میں کوئی اللہ کا نیک بندہ جو صحیح معنوں میں اللہ کا ولی ہے وہ اس طرح کے کاموں کو، ڈھول ڈھماکے کو، اس فحاشی اور بدماشی کو کبھی برداشت نہیں کرے۔ کوئی ڈھول ڈھماکہ، نہ کوئی اذان کا اہتمام، نہ نماز کا اہتمام، نہ یہ کیا باتیں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے سختی سے منع کیا۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، نبی پاک نے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں اللہ کے قرآن کے بھی خلاف ہیں اور تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان کے بھی خلاف ہیں، اور صحیح جو اولیاء اللہ ہیں ان کے عقیدہ اور ایمان کے بھی خلاف ہیں۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ اس طرح کی فحاشی کو، عریانی کو، موج میلے کو، ڈول ڈھماکے کو، سرنگی اور باجے کو پسند نہیں کرتا۔ قبرستان میں اگر جائے، قبر کی زیارت کرے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے اللہ کا نیک بندہ جو دار فانی سے چلا گیا، اور خود بھی نیکی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ بزرگ بڑے نیک تھے، انہوں نے بڑے اعمال کیے، انہوں نے بڑی نیکیاں کی، وہ بڑے نیک تھے، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اپنے لیے کیا ہے، ہمارے لیے نہیں کیا ہے۔ ان کے اعمال اپنے ہیں، ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا چاہیے کہ ہم بھی اس طرح کے نیک اعمال جو کتاب و سنت کے مطابق اولیاء اللہ نے کیے ہیں، ہم بھی ایسے اعمال کریں تاکہ ہم بھی ان کی طرح اللہ کے قریب ہو جائیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں محترم ہو جائیں، اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما دے۔ اس طرح قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، فرمایا کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شِفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، فرمایا اس دن نہ کسی کی سفارش چلے گی، قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی جرمانہ لے کے چھوڑا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کے قرآن کے مطابق، تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے اور قرآن و سنت کے خلاف خرافات، شرک و بدعات سے بچنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ مزارات کا جہاں تک تعلق ہے عورتوں کو تو جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے قبرستان کے اندر کثرت جانے والی عورت۔ البتہ بعد میں آپ نے عورتوں کو شرعی پردے میں طریقہ کار کے ساتھ، عورت اور مرد کے دونوں حکم ایک ہی ہیں کہ وہ عورت قبرستان میں جا سکتی ہے،
اور یاد موت کے لیے، لیکن اس طرح بے حیائی فحاشی کے بازار کے اندر، موج میلے کے اندر جناب عورتوں کو میں نے ڈانس کرتے ہوئے ناچتے ہوئے دیکھا، یہ اسلام اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اور رسول پاک نے فرمایا جو قبر پر چراغ جلائے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس کو یہ یاد رکھیں، قبرستان کے اندر یاد موت کے لیے اگر کوئی قبرستان کے اندر جائے، قبر والوں کے لیے دعائے مغفرت کرے تو جانے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ جہاں تک تعلق مزار ہے، مزار تو نبی پاک نے منع فرمایا، قبر کو پکا کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز میں سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجسس القبر یبنى علیہ یقعد علیہ، اور سنن نبی داؤد کی ایک روایت میں یکتب علیہ، کہ نبی پاک نے منع کیا ہے قبر کو پختہ کرنے سے، قبر پکی کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ نبی پاک نے آئیں یبنى علیہ، قبر پر عمارت بنانے سے، چونا گچ کرنے سے، آئیں یبنى علیہ، قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے، اوپر مزار بنانے اور اوپر کوئی عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا ہے، اور قبر کے اوپر لکھنے سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ یہ صحیح حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ رب ذوالجلال اجر اس چیز کا دے گا جو سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو عمل ہوگا وہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، وگرنہ مردود ہوگا۔ کہتے ہیں نا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں وہ تقسیم نہ کر۔ وآخر دعوانا